الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد 15 شعبان کی رات، جس کو ہمارے ہاں شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس حوالے سے بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں جتنی بھی حدیث اور روایات نقل کی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، کیا ان میں سے کوئی حدیث ایسی ہے کہ جو حسن یا صحیح کے درجے میں آتی ہو، جو قابل عمل ہو؟ اس بارے میں چند ایک باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے محققین اور محدثین علماء انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ہی لکھی ہے کہ 15 شعبان کے حوالے سے جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو ضعیف ہیں یا موضوع اور من گھڑت ہیں۔ البتہ صرف ایک حدیث ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء کا کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، اور علماء کا ایک گروہ اس رائے کا قائل ہے کہ یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، اور انہی علماء میں سے موجودہ دور کے بہت بڑے عالم دین محدث محقق علامہ البانی رحمہ اللہ وہ بھی ہیں، اور وہ بھی اس حدیث کو حسن کا درجہ دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو شرک کرنے والا ہو، یا جس کے دل میں کینہ ہو، یا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ناراضگی وغیرہ ہو۔ اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جس فضیلت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ 15 شعبان کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2565 کے مطابق یہ معاملہ پورا سال اور اس کے ہر ہفتے میں ہر پیر اور ہر جمعرات کو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوائے شرک کرنے والے اور اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی جھگڑا یا ناراضگی وغیرہ ہو، اس کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ معاملہ 15 شعبان کے ساتھ خاص نہیں، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ فضیلت صرف 15 شعبان کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض ہم یہ بات مان لیں کہ یہ حدیث حسن کے درجے میں ہے اور ضعیف نہیں ہے، اور یہ بھی مان لیں کہ اس حدیث سے 15 شعبان کی رات کی ایک مخصوص فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، تب بھی یہ حدیث کافی نہیں اس بات کے لیے کہ 15 شعبان کی رات کو کوئی خاص عبادت کی جائے، کوئی خاص اہتمام کیا جائے۔ اور وہ اس لیے کہ کسی بھی دن یا رات کی فضیلت کا ثابت ہونا وہ الگ معاملہ ہے، اور اس دن اور رات کو کسی عبادت کے ساتھ مخصوص کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت ساری صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے، اور تمام راتوں میں سب سے افضل رات وہ جمعہ کی رات ہے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، اور یہ معروف بات ہے۔ انہی میں سے مثال کے طور پر ایک حدیث وہ صحیح مسلم میں آتی ہے، حدیث نمبر 854 کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن کہ جس دن سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔ لیکن ان تمام فضائل کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نہ تو جمعہ کی رات کو کسی عبادت کے ساتھ مخصوص کیا جائے، اور نہ ہی جمعہ کے دن کو کسی عبادت کے ساتھ مخصوص کیا جائے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1144 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات کو بقیہ راتوں میں سے قیام کے ساتھ مخصوص نہ کرو، اور جمعہ کے دن کو بقیہ دنوں میں سے روزے کے ساتھ مخصوص نہ کرو۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا کہ جمعہ کی رات کو خاص طور پر قیام کیا جائے، عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح جمعہ کے دن کو خاص طور پر روزہ رکھا جائے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی دن کی فضیلت اس کا ثابت ہونا الگ بات ہے، اور اس دن کو یا رات کو کسی عبادت کے ساتھ مخصوص کرنا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور دین اسی چیز کا نام ہے کہ عمل وہ اللہ کے ہاں قبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو انہوں نے کر کر دکھایا، جس کی ہمیں کرنے کی تلقین فرمائی، اور جس چیز کو انہوں نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا ہی سنت ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اگر اس طریقے کو ہم نے اور اس راستے کو چھوڑ دیا تو جو بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے وہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔